نہیں ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہندوتوا کا پرچار کر رہا ہے، اور یہی انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، جو کہ پلان تو پہلے ہی سے تھا، باقاعدہ اس پر امپلیمنٹیشن شروع کر دی، اور وہ ہے ہندوؤں کی کشمیر میں آباد کاری، جس کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو اقلیت ہے اس کو اکثریت میں اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی مسلمانوں کی تعداد کشمیر میں کم ہو جائے اور ہندوؤں کی تعداد کشمیر میں زیادہ ہو جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، جس میں کوئی بھی باہر کا شخص یعنی ہندوستان سے ہندو جا کر ڈومیسائل حاصل کر سکتا ہے کشمیر کا، اور اس طرح وہاں کا شہری اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے۔ تو جناب اس طرح کی سچویشن کرنے سے کیا یہ ساری جو ڈرامے بازی ہے کامیاب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے بعد کیا پھر انڈیا تیار ہو جائے گا استصواب رائے کے لیے؟ اس ماسٹر پلان کے پیچھے ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے، اس پر بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ اور پہلے ہی لالی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ پلان تو اپنی طرف سے بڑا بنایا ہے مودی صاحب نے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے یا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ سیدھا وہی پلان ہے جو نیتن یاہو نے غزہ میں امپلیمنٹ کیا تھا، اور اس کا دوست موڈی کو اس نے مشورہ یہ دیا ہے کہ تم یہ کرو اور یہ پاپولیشن کا کمپلیکشن ہی چینج کر دو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مسلم میجورٹی سے ہندو میجورٹی کر لو۔ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتا ہے یہ اس کا گول ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ میں ہوتا رہا ہے انڈر نیتن یاہو وہ پوری مسلم دنیا کو پتا تھا، اور خاص طور او آئی سی کو، مگر ایک سیٹلمنٹ بھی نہیں روکا، کہ اس لیے کہ او آئی سی اینڈ دا مسلم ورلڈ اپوزٹ۔ نیتن یاہو نے کہا بھاڑ میں جاؤ، وہ کرتا گیا۔ اب آ کے ریکگنیشن کے لیے اس نے ٹیمپریریلی کہا ہے کہ میں وہ فریز کروں گا ٹیمپریریلی، مگر اب اس پہ بھی لڑائی ہو گئی ہے، یو اے ای کو پتا چلا کہ یہ جھوٹا ہے، اور یہ جا کے وہی کرے گا جو کہہ رہا تھا، اینیکسیشن بھی اب شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر میں۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں او آئی سی، مسلم ورلڈ اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ہونا تھا، اب وقت آ گیا ہے۔ مسلمان دنیا کے بارے میں تو the less said the better، وہ کچھ نہیں کریں گے، اور ادھر کے جو لیڈرز ہیں مسلمان دنیا کے وہ کچھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ اس وقت ہندوستان میں اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوا ہے، اور عجیب سی بات ہے کہ اس وقت ان کا انویسٹمنٹ ایٹ ریکارڈ پچ ہے جب ون بگٹ مرڈرر ٹیررسٹ، جس آدمی نے جس کا ٹریول پلانز چینج کرنا پڑا اس لیے کہ کچھ ملک، یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کے خلاف ان ملکوں میں اور ان ملک کے پارلیمنٹس میں۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کچھ نہیں کریں گے۔ اب آ گئے آپ کشمیری پہ، اور آپ خود کشمیری کیا کرے گا؟ وہ کر رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، وہ اینٹوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ مر رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس کے گھر میں آ کے جو حد کر رہے ہیں اس کے خلاف پوری دنیا کو پتا ہے، 10 UN ہیومن رائٹس ایجنسیز نے ریکارڈ کیا ہے، نوٹ کیا ہے، مگر پھر بھی وہ چل رہا ہے۔ صحیح۔ اب وہ آستے آستے ہتھیار انہوں نے اٹھایا ہے، کچھ یہ مار رہے ہیں ان کے فورسز کو، مگر اب یہ ہمارا وقت آ گیا ہے، ہمیں اوپنلی کہنا چاہیے کہ ہم یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے، ہم وی ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹو دیم، اور ہم ان کو مدد کہہ رہے ہیں، کریں گے، لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے کہنے سے۔ morally not only نہیں wait a minute، not only morally, diplomatically, politically, but in every way، اس لیے کہ وہ مارے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہو رہا ہے it's slow genocide۔ تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے جب پاکستان کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر اس کے اوپر اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے پینلٹیز آئے، مسلط کیا جائے، اور اگر ہندوستان جنگ کے طرف آئے تو اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اس لیے اگر ہمارے ہتھیار جو ہیں اگر وہ اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم دب جائیں، کیا ان کو کبھی استعمال نہ کریں، یا کبھی کہتے رہے ڈیٹرنٹ، اور ہماری تو ساری جگہیں ہی سر کشمیر پر ہوئی ہیں نا، مسئلہ یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ویری رائٹ، صحیح
صحیح, ہمیں ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے. میں آپ کی طرف مگر اس دوبارہ کے بھی آتی پہلے ہوں. تو اپنے عوام کو تیار کرو. بالکل جی ہاں. بالکل صحیح. میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں, لیکن عمران صاحب, ہم ہلال صاحب جو بات کرتے پاکستان کھڑا ہو جائے, ہم تو کھڑے ہیں, اب تو ہم تو واقعتاً بھی کھڑے ہیں, جمعے کے دن آدھا گھنٹہ بھی کھڑا ہوتے ہیں. اس کے بعد جو سفارتی تعلقات ہو سکتے تھے وہ کوشش کی گئی. پچھلی بار ہم نے دیکھا جنرل اسمبلی میں بڑی اچھی تقریر ہوئی, اس دفعہ بھی کچھ ایسی ہی پلاننگز ہیں, اور وہاں پہ اس کے علاوہ بھی سائڈ لائن پہ 100 ملاقاتیں ہوئی تھیں, اس وقت بھی باتیں کی ہیں ساری عمران خان صاحب نے. تو ہم تو کافی اوپنلی مقدمہ لڑ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری کوششوں کا. سمینا آج نا اب یہاں پہ تو ہمارے یہاں 10 محرم شروع ہو چکا ہے, اور یہاں دیکھیں یوم عاشور کے حوالے سے جلوس بھی نکل رہے ہیں, لیکن ایک کربلا جو ہے نا وہ اس وقت کشمیر میں بھی ہے. کشمیریوں کو بھی آج اسی کربلا کا سامنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو وہاں پہ مذہبی طور پہ جلوس نکالنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی, اور جنہوں نے نکالنے کی کوشش کی ان پہ ایپلیٹ گن سے فائر بھی کیے گئے. اب یہ دیکھیں آپ کہ اتنا ظلم ہے, اور اس کے مقابلے میں اڑیسہ میں ہندوؤں کو, آر ایس ایس کے گنڈوں کو, جو ان کا کوئی ہندوؤں کا تہوار تھا, ان کو جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ کھیل کھیلا ہی صرف یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے اقلیت میں بدل کے تو استصواب رائے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے مطابق کرانا بھی پڑے, تو وہ اس طرح سے کرا اس دیں وقت جا کے ہو جب ان کی میجورٹی ہو جائے, جب ان کی میجورٹی ہو. اس لیے یہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان ہم تو ٹل لگا بیٹھے ہیں سارا, اب کیا نہیں, یہ ٹیل باتوں سے نہیں لگے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر جو ہے وہ قرارداد مذمت سے نہیں, ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا. اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ یا تو